السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آج جب والدین کو دیکھتا ہوں اور ماں باپ کے گود میں پرورش پانے والا ان کی محنتوں کا نتیجہ جب ان کی اولادوں کو دیکھتا ہوں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں اولاد کے ساتھ ماں باپ کا اور ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رشتہ تقدس کا ہے یا کمرشیل ہے. اب تو رشتوں کی قیمتیں لگنے لگی ہیں. اب تو رشتے شاپنگ مال اور سپر مارکیٹ میں بک جایا کرتے ہیں. اور اب میں تو اس دور میں رشتوں کے تقدس کی باتیں کر رہا ہوں جس دور میں رشتے حجام کی دکان سے شروع ہوتے ہیں اور کافی ہاؤس میں ختم ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پچھلے 1500 سال میں رشتوں کا اس قدر پوسٹ مارٹم کسی دور میں نہیں ہوا جتنا اس دور میں رشتوں کا پوسٹ مارٹم ہوا. لیکن افسوس یہ ہے کہ رشتوں کے بار بار پوسٹ مارٹم ہونے کے باوجود رشتوں کے بگاڑ کے اصل مجرم ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو سکی. کہ دنیا کے نقشے پہ مبارک محترم مقدس رشتوں کے اندر مجرمانہ انجیکشن کس نے دیا؟ مجرمانہ جراثیم کے انجیکشن کس نے دیے؟ اس کی تحقیقات آج تک نہیں ہو پائی. کمیٹیوں پر کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ہمارا یہ عظیم جمہوری ملک ہندوستان انکوائری کمیشن بٹھانے میں تو یہ پوری دنیا میں نمبر 1 ہے. ہمارے ملک میں تو انکوائری کمیشن کی انسائکلوپیڈیا ہے. ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ اتنی مستند آپ کو نہیں مل پائے گی جتنی اس ملک میں انکوائری کمیشن کی تاریخ مل پائے گی آپ کو. کمیشن پر کمیشن بیٹھتی ہے. یہ ایک عمارت بلڈنگ ٹوٹ گئی، انکوائری پر ایک کمیشن بیٹھی 6 آدمی کی. رپورٹ آئی لیکن اس رپورٹ پر یہ کہا گیا کہ اس عمارت کے ٹوٹنے پر 6 افسر کو جو لگایا گیا تھا انکوائری کمیشن پہ یہ 6 کی ضرورت تھی. کچھ نے کہا تھی، کچھ نے کہا نہیں تھی. کہا یہ جانچنے کے لیے 6 کی ضرورت تھی یا نہیں تھی ایک اور انکوائری کمیشن کو بٹھائی جائے. واہ صاحب، ایک اور انکوائری کمیشن بیٹھ گئی. اس کی رپورٹ آتی ہے 6 مہینے میں. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 6 مہینے میں اس انکوائری کمیشن نے پچھلے انکوائری کمیشن کے ارکان پر ممبرز پہ جو آبجیکشن کیے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے، لہذا اس پر ایک اور انکوائری کمیشن بٹھا دیا جائے. بھائی، ہمارے ملک میں انکوائری کمیشن اس طرح جنم لیتے ہیں جس طرح گندی نالیوں میں کبھی کبھی کیڑوں کی پیداوار ہول سیل میں ہو جایا کرتی ہے.
لیکن ظاہر سی بات ہے رشتوں پر کیا انکوائری کمیشن بٹھایا جا سکتی ہے؟ کیونکہ رشتوں کا تعلق قانون سے نہیں ہے، رشتوں کا تعلق ملک کے دستور سے نہیں ہے، بلکہ رشتوں کا تعلق خون سے ہے، اخلاق سے ہے، تہذیب سے ہے، پرورش سے ہے، اور گھر سے اور ماں باپ سے اپنی اولادوں کو جو تحفے ملا کرتے ہیں، یہ رشتہ تو اس سے وجود میں آیا کرتا ہے میرے بھائی، میرے بزرگوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے ماں باپ، کبھی بڑے بڑے بچے، چھوٹے چھوٹے ماں باپ۔ آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے ماں باپ، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن بڑے بڑے بچے چھوٹے چھوٹے ماں باپ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ماں باپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ کامن سینس ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا، لیکن بڑے بڑے بچے چھوٹے چھوٹے ماں باپ، ہوتا یہ ہے بچے بڑے ہو گئے، ماں باپ نے خون پسینے سے کما کر ان بچوں کو بڑا کر دیا، کھلایا پلایا، پرورش کی ان بچوں کی، خود ماں چلاتی ہوئی دھوپ کی تمازت اور تپش میں خود کو اپنے آپ کو جلا رہی ہے، مگر اپنے پھٹے ہوئے آنچل میں اپنے بیٹے کو ڈھانک کر رکھتی ہے کہ سورج کی گرمی مجھے جلا لے لیکن میرے جیتے جی تو میری اولاد کو چھو نہیں سکتا۔ ایک غریب بھکارن ماں، ایک غریب تنگ دست ماں، ایک بوڑھا مجبور باپ جس نے رکشے چلا کر اپنی اولادوں کی پرورش کی، جس نے ٹھیلا کھینچ کھینچ کر اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھایا، ماں بھیک مانگتی رہی، گھروں میں برتن مانگتی رہی، یہاں وہاں کام کرتی رہی، اور پتہ نہیں کس قدر محنتوں کے بعد اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، اپنے بچوں کو کھڑے کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بچہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، SLC کمپلیٹ کرتا ہے تو شرٹ میں آئرن اور پینٹ کے رنکل کی فکر سے شروع ہو جاتی ہے، اور آگے بڑھتا ہے تو گریجویشن کرتا ہے تو شرٹ اور پینٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ گریجویشن کے لیے جب کالج میں جاتا ہے تو وہاں چمچماتی ہوئی ایک دنیا سے اس کا تعارف ہوتا ہے، اور وہاں اس کی ملاقات اس عمر کے بھٹکتے ہوئے انداز میں وہ لڑکا جو پہلی ملاقات میں پہلا نام دیتا ہے، وہ نام جسے آج ویسٹرن کلچر نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے دیا ہے، اور وہ نام ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ۔ یہیں سے دشمنی ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ اب وہ بوڑھے اور غریب ماں باپ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ یہاں تو چمچماتی ہوئی دنیا ہے، یہاں تو چمکتی ہوئی دنیا ہے۔ اب وہ ماں باپ جن کے کپڑے آج بھی پھٹے ہوئے ہیں، بچے آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، ایڈوکیٹ بنتے ہیں، بیرسٹر بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہیں، میڈیکل گریجویشن کرتے ہیں، کبھی لا میں گریجویشن کرتے ہیں، کبھی ITI کے پروفیشنل بن جاتے ہیں، کبھی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے انجینئر بن جاتے ہیں۔ اب وہ باپ، اب وہ اولادیں بہت بڑی ہو گئیں، اب بچے بہت بڑے ہو گئے، اب تنخواہیں بھی 40-50 ہزار کی ہونے لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جھوپڑی میں رہنے والے ماں باپ کھٹکنے لگے، اب ماں باپ اچھے نہیں لگتے، بوڑھی ماں کے شکم زدہ چہرے اچھے نہیں لگتے، بوڑھے باپ کے جھرری پڑے ہوئے گال اب پسند نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ترقی کی راہوں میں چلتا ہوا اپنی اوقات کو بھول چکا ہے، اور ایسے لوگ وہ بدنصیب بچے ہیں جنہوں نے اپنی ترقی کی راہوں میں چلتے ہوئے اپنے بنیاد کے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی اوقات کو تو بھول گیا ہے۔ یاد رکھ، تیرے پیٹ سے اللہ ایسی اولادوں کو پیدا کرے گا جو تجھے واپس محلوں سے نکال کر جھوپڑ پٹی میں کیڑوں کی طرح رینگنے پر مجبور کر دے گا۔ ماں باپ کی بد دعائیں مت لو، تم گرل فرینڈ کے چکر میں والدین کو چھوڑ دیتے ہو، اور بیوی کے ناز و نخرے کو اٹھانے کے چکر میں ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیتے ہو۔ یہ مت بولو خدا تمہیں بھی صاحب اولاد بنائے گا، یہ مت بولو کہ اللہ تمہیں بھی بچے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو اپنی بنیاد کو، اپنی فاؤنڈیشن کو، اپنی ابتدا کو، اپنی انتہا کو، اپنی اوقات کو، اپنی حقیقت کو۔ اور تیری اوقات تیرے والدین سے منسلک ہے، تیری عزت تیرے والدین سے منسلک ہے، تیری مغفرت تیری والدین کی دعاؤں پر مبنی ہے۔ ایک بات مجھے کہہ لینے دیجئے، ارے جس بچوں کے، جن اولادوں کے ماں باپ زندہ ہیں، ایسے بچوں کو دنیا کے کسی پیر کے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں سے دعا لے لو، یہ پیر کی دعاؤں سے افضل ہے، اپنے باپ سے دعاؤں لے لو، یہ اپنے مرشد کی دعاؤں سے بہتر ہے۔
ماں باپ کی دعائیں لیتے نہیں، پیر کی قدم بوسی کر رہے ہیں، گھر میں آ کے باپ کا گلا دباتے ہیں، باہر جا کے پیر کے ہاتھ چومتے ہیں. کیا ڈرامہ ہے بھائی، کیا ناٹک ہے یہ. ماں بیچاری بیمار پڑی ہے، خبر نہیں لیتے، صبح شام پیر کے ہاں حاضری دے رہے ہیں، پیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ معاف کیجیے گا، وہ پیر جو یہ جانتا ہو کہ یہ اولاد ماں باپ کا نافرمان ہے اور اس کی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے، وہ پیر جو جانتے ہیں کہ میرا مرید اپنے ماں باپ کے زندہ ہونے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دیتا، اپنی بیوی کی باتوں میں رہتا ہے، اس کی خدمت گاری نہیں کرتا ہے، پھر بھی وہ پیر اپنے اس مرید کے بےڈھنگے پن، بد اخلاقی اور غیر شرعی فعل کی مذمت نہیں کرتا ہے، اس کی اصلاح نہیں کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا نہیں ہے، بلکہ اس کے فعل پر خوش ہوتا ہے اور پیسہ لے لے کر، نذرانہ لے لے کر اپنی دعاؤں کو بیچتا رہتا ہے، تو مجھے معاف کیجیے گا میرے بزرگوں، میری نظر میں وہ پیر نہیں پیر ہے. اور جن خانقاہوں میں بڑے چھوٹے کے ادب نہیں سکھائے جاتے ہوں، جن خانقاہوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت نہیں دی جاتی ہو، جن خانقاہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنا اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہدایت نہ دی جاتی ہو، درس نہ دیا جاتا ہو، سبق نہ پڑھایا جاتا ہو، مجھے معاف کیجیے گا، وہ خانقاہ نہیں خامخواہ ہے. ویسا پیر پیر ہے اور ایسی خانقاہ خامخواہ ہے. ظاہر سی بات ہے، ہمارے اسلام کے تمام اصلاحی مراکز، جتنے اصلاحی مراکز ہیں اسلام کے، دینی اصلاحی مراکز، وہ سب کے سب شریعت مطہرہ کے پابند ہیں. ہمیں کھل کر ہی پیغام بچوں کو دینا چاہیے کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے چھوٹوں، میرے عزیزوں، میرے مشفقوں، میرے خیر خواہوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے نونہالوں، یاد رکھو تم دنیا میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، ترقی پانا چاہتے ہو، بلندی پہ پہنچنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو اپنا فرمانبردار بنانا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو نیک اور صالح کرنا چاہتے ہو، زندگی کی ترقی کے منازل طے کرنا چاہتے ہو، عزت و کامرانی و فتح مبین کے تخت و تاج کے مالک بننا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں. وہ نسخہ ہے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. جنت ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جنت مکے اور مدینے میں نہیں، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ڈھونڈ لو، ڈھونڈ لو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میاں جنت ڈھونڈنے کے لیے آگرہ کے تاج محل میں شاہجہاں کے مقبرے پہ منت ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جنت ڈھونڈنے کے لیے کشمیر کی وادیوں میں پگھلتے ہوئے برف کا نظارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جنت ڈھونڈنے کے لیے اوٹی کی بلندی پر پہنچتے ہوئے بلڈ پریشر کا مریض بن کر ہانپتے 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 بیمار پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت ڈھونڈنے کے لیے سمندر کے کنارے اس کے موجے طوفان اور سونامی کی لہروں کا شکار بننے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے اگر جنت ڈھونڈنا ہے تو اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈھونڈ لے. خدا نے تو وہاں تیرے لیے جنت رکھا ہے. اور تو حجام کی دکان میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کافی ہاؤس میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، ملٹی پلیکس تھیٹروں میں جنت ڈھونڈ رہے ہو، شاپنگ مال میں جنت ڈھونڈ رہے ہو. نہ وہاں جنت ہے نہ ہو رہے. بھائی یہ تو آرٹیفیشل لنگور ہے، یہ حور نہیں، یہ تو آرٹیفیشل لنگور ہے. ان کے چہروں پہ جو چمک نظر آ رہی ہے یہ چمک ان کے اچھے اعمال کا نتیجہ نہیں، بلکہ چہروں پہ چمک یہ شہناز بیوٹی پارلر کے بنائے ہوئے کریم کا کمال ہے. یہ آرٹیفیشل نور لگائے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ہمیں دی ہے وہ اتنی نیچرل ہے، اتنی نیچرل ہے، اور اتنی فطری تربیت اور اتنا فطری نظام ہے کہ اگر اس نظام سے ہم مربوط ہو جائیں اور اس تربیت اور سلیقے کو ہم قبول کر لیں، ہماری فطرت کے اندر وہ تربیت اور وہ سلیقہ اور وہ توفیق اللہ کی طرف سے ودیعت کر دی جائے، تو یقین مانیے رشتے مضبوط ہو جائیں گے، رشتوں کا تقدس آ جائے گا. ماں باپ سے رشتہ اچھا ہوگا، آنے والی بہو پر بھی انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا. پیدا ہونے والے بچے بھی نیک اور صالح ہوں گے، کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ میرے دادا دادی کے پاؤں دبا رہے، قدر کر رہے ہیں، انہیں پانی پلا رہے، ان کا منہ دھلا رہے، ان کو پہلے کھانا کھلاتے تب خود کھانا کھاتے ہیں، تو آگے چل کر آپ کے بچے بھی اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک کہ آپ کو نیند نہ آ جائے. جب تک آپ کروٹیں بدلتے رہیں گے وہ جاگتا ہوا پوچھتا رہے گا اور آپ کے جیتے جی آپ کی خدمت کرے گا اور مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. اولادیں ایسی ہونی چاہیے. اس کے لیے دو چیزیں،
اس کے لیے کچھ قربانیاں، کچھ تربیت، کچھ محنت، کچھ شجاعت، کچھ بہادری، کچھ مظاہرہ، کچھ ایثار کا مظاہرہ ماں باپ کو کرنا پڑے گا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو پیسے کمانے کی مشین نہ سمجھیں، اول بات۔ نمبر ایک، ماں باپ اپنے اولاد کو پیسے کمانے کی مشین نہ سمجھیں، اس نیت سے نہ پڑھائیں کہ یہ دولت کمائے گا۔ نمبر دو، بچہ جوان ہو جائے تو اسے شادی کے منڈپ میں لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں قربانی کے بکروں کی طرح بیچنے کی نیت نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، نیت میں فطور اگر ماں باپ کی ہو تو پھر بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہاں نیت میں فطور ہے تو یہاں قصور ہی قصور ہے، اس میں جس کا قصور ہے وہ بھی بے قصور ہے۔ ماں باپ کی نیت اچھی ہو، ماں باپ یہ سوچے ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینی ہے، ایسی تربیت دینی ہے، وہ علم سکھانا ہے جس سے میرا بچہ اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے رسول اللہ کو پہچانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تمہاری اولادیں دین کو پہچان جائیں گی تو یقین مانو وہ دین کی تربیت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم تو دیتے نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں کانوینٹ کا مخالف نہیں، میں ماڈرن ایجوکیشن کا بالکل مخالف نہیں، میں اس کا ریسپیکٹ کرتا ہوں، ماڈرن ایجوکیشن کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوا ویلکم کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو منسٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو بیرسٹر بنائیں، آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیں، سب کچھ بنائیے، لیکن ان سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو ایک مسلمان بنا لیجیے۔ اگر آپ کے بچے مسلمان نہیں بنے تو پروفیسر تو بن جائیں گے، بیرسٹر تو بن جائیں گے، لیکن اسلام کی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو ماں باپ کے رشتے، اس کا تقدس، اس کی جواب دہی، ان کی خدمت پر ملنے والے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی یقین دہانی، ماں باپ کی فضیلت، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اثر، ماں باپ کی آواز اور ان کی آہ و پکار کس طرح اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، یہ ساری باتیں اسلام سے ملے گی۔ اگر اسلام کی تعلیم ان بچوں میں نہیں رہے گی تو یاد رکھو پھر کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں، جب بچوں کے اندر اسلامی تعلیم ہوتی ہے تو بچہ اب اپنے ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، بچہ اپنے والدین کو جوتے پہناتا ہے، بچہ اپنے والدین کے پاؤں دھوتا ہے۔ لیکن جب دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی بچہ جوانی کی انگڑائیاں لیتا ہے، ماں باپ سے کہتا ہے یہ بڑھاپے کی دقیانوسی رائے اور یہ اولڈ مشورے، اولڈ ایڈوائز ذرا اپنی حد تک رکھیے، میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، کہ میں ینگ جنریشن ہوں، نئے زمانے کا نیا کیمیکل پروڈکٹ بچہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیری ماں کے پیٹ سے آیا ہے، پولٹری فارم کی طرح کرنٹ سے پیدا ہو کر انڈے سے نہیں نکلا ہے۔ ابھی تک انسان کی پیدائش میں یہ سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی کہ 24 گھنٹوں میں انسان کا پروڈکشن شروع کیا جائے، اور وہ بھی اس زمانے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اللہ کے رحم ہے بھائی، پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتے ہی اللہ سے دعا کرو کہ تو پیدا ہو گیا، کیونکہ دور تو اتنا عجیب آ گیا ہے کہ اب تو بچوں کو پیدا ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے، اب تو اس کا قتل ہو رہا، قتل، مرڈر کلیئر، ذبح کر رہے ہیں بچوں کو۔ اب تو ماں باپ بھی قتل پر اتر آئے بھائی، اس دیش میں نعرے لگتے ہیں پشو ہتیا بند کرو، میں تمہیں کہتا ہوں پہلے منش ہتیا بند کرو۔ بکرے ذبح ہوئے تمہیں بڑا درد ہوتا ہے، مرغی ذبح ہوئی تمہیں بڑا درد ہوتا ہے، اور 4 مہینے کے پیٹ میں حمل کو جو ابارشن کے ذریعے معصوم بچے کی دھڑکتی ہوئی زندگی کو کچل کر مار دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تم نے بڑے ہاسپٹل کھول رکھے، شرم نہیں آتی تمہیں انسانیت کا قتل کرتے ہوئے؟ اور تم کہتے ہو اسلام میں قربانی ہے، اسلام میں گوشت کھانا ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ میاں پہلے اپنی اور دیکھ لو، پہلے حقیقت کی اور دیکھو، پہلے منش ہتیا بند کرو، قتل بند کرو، ماں کے پیٹ میں بچوں کا قتل عام بند کرو۔ ارے تم تو اتنے بزدل ہو کہ تم سوچتے ہو کہ بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگا تو روٹی کون کھلائے گا؟ تجھے کیا تیرا باپ کھلا رہا ہے؟ تجھے، تیرے باپ کو، تیرے ماں کو، تیرے خاندان کو، مجھے، میری آل و اولاد کو، پوری ذریت کو اور قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کو کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تم سوچتے ہو ہمیں کھلانا پڑے گا؟ تم اتنے بزدل ہو گئے؟ یا تو کروڑ پتی لوگ ایک روٹی نہیں کھا پاتے ہیں بھائی، میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو 100 کروڑ کی پراپرٹی ہے مگر 100 بیماریاں ہیں، شوگر، ہارٹ، کڈنی فیل، بلڈ پریشر، نیند نہ آنے کی بیماری۔ شوگر ہے، چینی نہیں کھا سکتا، ہارٹ کڈنی فیل ہے، بہت سارے کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایسے ہی آدمی کو اگر شوگر ہو گیا تو چاول نہیں، آلو نہیں، میٹھی چیزیں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا کیجئے آپ؟ پھر یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کالا چشمہ لگا کے سورداس کی طرح دیکھتے رہیے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ برداشت کیجیے، صبر کیجیے،
رمضان میں صبر کی تعلیم دی جاتی تو کہتے ہیں صبر کروں گا. لو رمضان میں روزہ رکھ کر صبر نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں شوگر کی بیماری دے کر تم سے صبر کروائے گا. تمہارے سامنے اچھے اچھے رسگلے کھائے جائیں گے اور تم اس کی زیارت کرتے رہو گے, کیونکہ تم جانتے ہو اگر تم نے ایک رسگلہ کھایا تو اگلا رسگلہ کھانے سے پہلے تمہارے جنازے کی نماز تیار ہو جائے گی. اس لیے اللہ کی مان کر چلو, اپنی طبیعت کی مت مانو. اللہ کارساز ہے, بڑا قادر مطلق ہے. اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے, اولاد کی نعمت دی ہے, اولاد کی نعمت, اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ یہ اولاد تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے, یہ تیری نعمت ہے, اس میں تو برکت عطا فرما دے. یہ نہیں کہ غرور کرو کہ میرے 5 بیٹے ہیں, 5 لاٹھی لے کے کھڑے ہوں گے تو پڑوسی گھر خالی کر دے گا. تو اگر 5 بیٹوں کی لاٹھی کی طاقت پر پڑوسی کا گھر خالی کروا سکتا ہے تو اللہ تو بڑی طاقت والا ہے, تجھ سے دنیا خالی کروا دے گا. کیا کرو گے؟ اس لیے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور اپنی اولاد کی تربیت اس نیت سے کرو کہ اولاد اللہ نے دی یہ نعمت ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولادوں کو ایمان والا بناؤں, میں اپنی اولادوں کو دین والا بناؤں, میں اپنی اولادوں کو قرآن والا بناؤں, میں اپنی اولادوں کو کلمہ والا بناؤں, میں اپنی اولادوں کو سچ بولنے والا بناؤں, میں اپنی اولادوں کو دنیا کے تمام بڑوں کا ریسپیکٹ, احترام اور سمان کرنے والا بناؤں, میں اپنی اولادوں کو اپنی دنیا کے تمام چھوٹوں کی عزت کرنے والا, محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا بناؤں. اور ہماری اولادیں ایسی مسلمان ہو کہ اپنی ماں بہن کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام عورتوں کو ماں بہن کی نظروں سے دیکھیں. تربیت ہو, اور اس کے آگے ایک تربیت ہو, اس کو انسانیت کی تعلیم ایسی دیجیے جو اسلام نے دیا ہے, اور وہ تعلیم یہ ہو کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کی عزت کرے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, کافر ہو, مشرک ہو, کوئی ہو. اگر اللہ کا بندہ ہے تو اس کا احترام کرے, اس سے محبت کرے, اس کی عزت کرے, اور کوشش کرے کہ میں اللہ کے اس بندے کو دین کی دعوت کس طرح پیش کر سکوں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کو. جب دیندار بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اور بچہ جب بے دین ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہائے ہائے, بچہ جب بے دین ہوتا ہے, بچہ جب بے دین گریجویٹ ہوتا ہے, پلس گریجویٹ, بچہ جب بے دین پلس ایڈوکیٹ ہوتا ہے, بچہ جب بے دین پلس ڈاکٹر ہوتا ہے, بچہ جب بے دین پلس سافٹ ویئر انجینئر, ہارڈ ویئر انجینئر ہوتا ہے, تو میرے بھائی پھر بوڑھی ماں گھر میں کھانستی رہتی ہے, بوڑھی ماں بیمار ہے, دوائیں نہیں آئی, بچے کو یہ پوچھنے کی بھی فرصت نہیں امی جان تیری طبیعت کیسی ہے. مگر پڑوس میں ایک آنٹی ہے, آنٹی کے سر میں درد ہو گیا تو یہ بچہ دن میں 3 بار حاضری دیتا ہے, آنٹی آپ کی طبیعت کیسی, ہائے ہیلو ہائے آنٹی کیا ہو گیا آپ کی طبیعت کو, میں وکس لاؤں, میں دوا لاؤں, میں سیریڈون ٹیبلٹ لاؤں, نہیں بیٹا آئی ایم اوکے, نہیں آنٹی پلیز 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 کچھ تو مجھے خدمت کا موقع دیجیے, میں آپ کی سیوا کروں. اپنی ماں 3 دن کے بخار سے کانپ رہی ہے, سر کے درد سے تڑپ رہی ہے, کھانسی سے پوری رات نہیں سو پاتی ہے. اس بچے کو اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھنے کی فرصت نہیں, مگر بغل کی آنٹی کو جھوٹ موٹ کا سر میں درد ہو گیا ہے تو بڑی فکر کر رہا ہے. چکر آنٹی کا نہیں ہے, آنٹی کے گھر میں خوبصورت سی ڈنٹی رہتی ہے, چونکہ بے دینی ہے. آنٹی کی ایک جوان لڑکی جسے گرل فرینڈ بنائے ہوئے, اس کو پانے کے چکر میں اس کی ماں کی غلامی کر رہا ہے, اپنی ماں کو چھوڑ دیا. جب آدمی اپنی ماں کی توہین کرتا ہے تو دنیا کے دوسری عورتوں کو ماں بنا کر اس کی جوتیاں رگڑنی پڑتی ہے. لہذا میں دنیا کے تمام ماں باپ سے یہ درخواست کرنا اپنا فریضہ, اپنی اخلاقی ذمہ داری, اپنا دینی اور اپنا مذہبی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے درخواست کروں, میں آپ سے اپیل کروں کہ آئیے اپنے ننھے منھے معصوم بچوں کو دیندار بنائیے, اسے یہودی بننے اور عیسائی بننے اور غیروں کے طریقے کی غلامی کرنے سے محفوظ رکھیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ ذمہ داریاں کب پوری ہوں گی میرے بھائی؟ یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے والدین کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی کہ وہ اپنے بچوں کی اور اولادوں کی تربیت کس انداز پہ کر رہے ہیں. آج ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر تیار ہوتے ہیں, اور تیار ہو کر دیندار اور مسلم ماحول کے بچے صبح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ڈیڈی ہائے گڈ مارننگ, گڈ مارننگ ممی, گڈ مارننگ. مطلب یہ ڈیڈی صبح تمہاری اچھی رہے, ممی صبح تمہاری اچھی رہے, دوپہر میں تم چولہے میں چلے جاؤ, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ماں باپ اس کی تربیت نہیں کرتے, ماں باپ اس کی اصلاح نہیں کرتے کہ بیٹا تو کانوینٹ میں پڑھتا ضرور ہے لیکن تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور تجھے گڈ مارننگ نہیں, تجھے بولنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تربیت ماں باپ بھی نہیں دیتے. چونکہ برسوں گزر گئے, بچے نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو سلام کہتے ہوئے نہیں سنا, ابا کو بھی سلام یاد نہیں. آج کل مسلمانوں کو سلام بھی یاد نہیں, کوئی کہتا السلام علیکم. آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے میڈ ان پاکستانی, السلام علیکم
معاف کیجیے گا، یہ چڑیل کے انداز پہ سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. سلام تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا چاہیے. یہ سلام میں بھی آپ نے انگریزی کا فیشن داخل کر دیا. ڈسکو سلام، اسلامی سلام کرو نا، ڈسکو سلام کیوں کرتے ہو؟ میوزک کے ساتھ سلام کریں گے. اب آپ ہارمونیم کے ساتھ سلام کریں گے. اب آپ ملٹی پرپز سلام کر رہے ہیں، ملٹی کلر سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم، یہ سلام نہیں ہے. کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے، کسی بھی لفظ کو ادا کرنے کے لیے اس کے تلفظ کی ادائیگی، پراپر پرونانسیشن کی ادائیگی ہونی چاہیے، ورنہ آدمی جاہل کہے گا. لیکن سلام کرنے کا انداز، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کے اندر تو بڑا فیشن ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جتنے ہلکے انداز میں سلپ کر دیں زبان سے، بالکل بال کی طرح جیسے گول میں چلا گیا، بالکل اسی طرح سلام کریں اور کان کے اندر داخل ہو جائے اور کہیں واہ کیا واقعی لیٹسٹ سلام ہے بھائی، کیا ڈسکوری کی ہو. یہ سلام آپ کہاں سے منگوائی ہیں؟ انڈین تو نہیں لگتا ہے. بولے نہیں، وہ لاسٹ ایئر بینکاک گئے تھے نا، وہیں سے لے کر آئے. اچھا، یہ انہوں نے میڈ کیا؟ کہا نہیں، امپورٹ ہوا ہے، یوروپ سے امپورٹ ہوا ہے. میڈ ان یوروپ ہے، میڈ ان انگلینڈ ہے. جبکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میڈ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنے بچوں کو سلام سکھائیے. سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کی ہو تم پر، اللہ کی. کب تک؟ جب تک تو زندہ رہے تب تک. کب تک؟ جب تک اللہ چاہے تب تک. بندشیں نہیں. گڈ مارننگ صبح اچھے رہو، گڈ ایوننگ شام میں اچھے رہو، گڈ آفٹرنون دوپہر میں اچھے رہو، گڈ نائٹ رات میں اچھے رہو. نہیں، سلام تو مکمل دعا ہے. لہذا اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا جب گھر سے جاؤ تو سلام کرو، اور جب باہر سے گھر کے اندر آؤ تو سلام کیے بغیر بچے داخل نہیں ہونے چاہیے. ماں باپ یہ تربیت دیں تو بچہ کانوینٹ میں پڑھنے کے باوجود مسلمان رہے گا نا انشاءاللہ. بچوں کو نماز کی تربیت دیجیے، بچوں سے دعائیں منگوائیے. بیٹے بچے دعا مانگ، اللہ سے مانگ، تاکہ بچپن سے اسے بنیے سے چاکلیٹ مانگنے کی عادت نہ پڑے. بچپن سے اسے غیروں کا محتاج نہ بننا پڑے. بچپن سے اسے اللہ سے مانگنا سکھاؤ. یعنی اے ماں باپ اپنے بچوں کا اللہ کے ساتھ رشتے کو جوڑ دو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچے کو بتائیے بیٹا دعا کرو، صبح شام دعا کرو. کہا ممی بہت ٹینشن ہے، نیکسٹ منتھ ایگزام ہے، کیسے کیا ہوگا؟ کہا بچے کوئی بات نہیں ہے بیٹے، 2 رکعت نماز پڑھو، میرے ساتھ نماز پڑھو، وضو بناؤ، آؤ دعا کرو. کہو کہ اے اللہ مجھے ایگزام میں پاس کر دیجیے. آمین. اللہ سے دعا نہیں مانگتے، دوسروں کو پیسے دیتے، کرائے پہ دعا کر دو میرے لیے. دوسری جگہ جا کے منت مانتے کہ اللہ یہ منت مانا فلاں بابا کی کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں گوا گھوم کے آ جاؤں گا. واہ کیا سا واقعی فیشنیبل منت ہے. میں اسلام، پورے اسلام میں اس قسم کا منت کہیں نہیں دیکھا بھائی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے بیٹا دعا مانگ، اے اللہ مجھے پاس کر دیجیے. آمین. جب بچپن سے بچہ اپنی کامیابی کی دعا اللہ سے مانگے گا تو زندگی بھر اپنا رشتہ وہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھے گا. اگر ماں باپ نے یہ کام کیا کہ بچوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالی، بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھا دیا، تو او ماں باپ کارخانے آج ہے کل ختم ہو سکتے. او ماں باپ تمہارے بچوں کے حسن اور جوانی آج برقرار ہے کل نہیں رہ سکتی ہے. او ماں باپ تمہارے بچوں کی دولت اور تمہاری چھوڑی ہوئی جائیدادیں آج ہے کل نہیں رہ سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں فانی ہونے والی، چیزیں ختم ہونے والی ہے. لیکن اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا دنیا کی ساری دولت ختم ہو جائے گی لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور اللہ سے مانگتے رہو. زمانے کا خزانہ ختم ہو جائے گا مگر اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، بچوں کو سکھائیے. عراق کے اس زمانے کا بادشاہ عبد الملک کتنا بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ. اتنا بڑا بادشاہ کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میں اتنی دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنی دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میری 7 پشتیں اگر گھر میں بھی بیٹھی رہیں تو بادشاہ کی طرح زندگی گزاریں گے. اس عبد الملک کے مرنے کے بعد بصرہ کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ بصرہ کی جامع مسجد کے باہر ایک نوجوان خوبصورت شاہی گھرانے کا لگ رہا ہے دیکھنے میں. وہ لڑکا جمعے کی نماز کے بعد بصرہ کی جامع مسجد کے دروازے پہ اپنے کرتے کا دامن
پھیلا کر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں یہ بصرہ کی جامع مسجد میرے دادا نے بنوائی ہے، میں عبد الملک کا پوتا ہوں، اس نے یہ مسجد بنوائی ہے، آج ہم ایک ایک پائی کے محتاج بن چکے ہیں، اپنے دادا کی بنوائی ہوئی مسجد کے مین گیٹ پر کھڑا ہو کر لوگوں میں تم سے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس لیے اپنی دولت پر اعتماد مت کرو، اپنی صلاحیت، اپنے علم، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی آواز، اپنی ترقی پر اعتماد مت کرو۔ اعتماد کرنا سکھانا ہے اور سیکھنا ہے تو صرف اللہ پر اعتماد کرو۔ یہ اپنے بچوں کو سکھائیے، اور یہ ماں باپ کی بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ماں باپ والدین اپنے بچوں سے دعائیں منگواتے ہیں تو ماں باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بچوں کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں اولادوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ دعا نہیں کرتے، ماں باپ اولاد کے حق میں دعا نہیں کرتے، کچھ ہو جائے تو روتی بہت ہے، آنسوؤں کا سمندر بہا دیتی ہے، اڑوس کو بولتی ہے، پڑوس کو بولتی ہے، نانی کو بولتی ہے، دادا کو بولتی ہے، میرا ایک ہی بچہ دیکھیے گیا ہوا ہے بمبئی، اللہ جانے کیا ہوگا، امریکہ گیا ہے دیکھیے کیا ہوگا۔ اب تو بچوں کی یاد آتی ہے، بچے کی یاد میں رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ اچھا رات بھر نیند نہیں آتی تو اٹھیے، وضو بنائیے، تہجد میں اللہ سے دعا کیجیے اپنے بچے کے لیے۔ یہ نہیں ہوگا صبح 10 بجے تک پڑے سوئیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور صبح اٹھتے ہی جانوروں کی طرح رونے کی پلاننگ کریں گے، ایسا لگتا ہے جیسے رونے میں انہوں نے ڈپلوما کیا ہے۔ اولاد سے محبت ہے تو اولاد کے لیے دعا کیجیے تہجد کی نماز پڑھ کر، اے اللہ میرے بچے کو عزت والی، اے اللہ میرے بچے کو عزت والی ہے حلال اور آسان روزی عطا فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کرتے تم اپنے بچوں کے لیے؟ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اور بچپن سے جب بچہ کنٹرول میں ہے تو اسے دعا کرنا سکھائیں، تاکہ بچہ دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے اسے یاد رہے کہ میری ممی نے مجھے دعا کرنا سکھایا ہے، میرے ابا نے مجھے ساتھ میں لے جا کے مسجد میں نماز پڑھنا سکھایا، کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بات نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے نسخہ دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہاتھ اٹھائی اللہ کے سامنے دعا مانگی، کہا کہ اے اللہ میرے والدین نے مجھے یہ دعا کرنا سکھایا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما اور میری تکلیف اور مصیبتوں کو دور فرما۔ یقین کے ساتھ دعا مانگو انشاءاللہ، یقین کے ساتھ دعا مانگو انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے کہ اگر تو یقین کے ساتھ دعا مانگا تو تیرے ہاتھ اور دعا کے ختم ہونے سے پہلے میرا اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ لیکن ظاہر ہے اتنا یقین کہاں؟ ماں باپ نے تو میڈ ان جاپان پہ یقین بنایا نا، بچپن سے کیڈبری پر یقین ہے، بچپن سے نوڈلز پر یقین ہے، بچپن سے کرکرے پر یقین ہے، بچپن سے چپس پر یقین ہے، پیسے دے کر کمرشیل فوڈ کا یقین بنایا، اور مر کے جو آخرت میں جانا ہے دین کی کوئی محنت نہیں کی۔ تو ایسی اولادیں ناکارہ نہیں ہوں گی تو کیسی ہوں گی؟ ایسی اولادیں غیر صالح نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ ایسی اولادیں بھاگ کر دوسرے مذہب کی لڑکیوں کے ساتھ کورٹ میرج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایسے بچے ماں باپ کو لات نہیں مارے گا تو کیا کرے گا؟ ایسے بچے ماں باپ کو بھول نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ ذرا آپ ہی سوچیے، کیونکہ ماں باپ نے کیا کیا؟ ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے نا ان کے بچوں پر، تو اپنے بچوں کو اپنی دنیا میں سرخرو اور اپنی آخرت میں مغفرت کا باعث سمجھیے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کو تربیت دیجیے، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ بچے کچھ نہیں جانتے، بچے بالکل صاف اور خالی اور پلین مائنڈ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں جو ڈالا جائے گا ماں باپ کی طرف سے، ان کے ذہن میں جو ڈالا جائے گا اسکول کے پروفیسر اور ٹیچروں کی طرف سے، اسکول کے ٹیچر اور کالج کے پروفیسروں کی طرف سے، بچہ اسی کا متحمل ہوگا، بچہ انہی باتوں کو جاننے والا ہوگا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کے پاس کچھ عورتیں آئیں، جید ولی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ترین بندے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، بڑے جلیل القدر ولی گزرے ہیں، اپنے وقت کے بڑے جید امام گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں ماشاءاللہ، صاحب کشف و کرامت اللہ نے بنایا تھا ان کو، بڑے ولی، کامل ولی۔ کچھ عورتیں محلے کی آئیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی بی بی جی آپ کا بڑا بچہ تو کامیاب ہے، آپ کا بیٹا تو بڑا ولی ہے، آپ کا بیٹا تو صاحب کشف و کرامت ہے، آپ کا بیٹا تو سنت کا پابند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا عادی بن چکا ہے۔ ماں خوش ہوئی، ماں کا دل بڑا ہوا،
ماں تڑپ کے کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا بنایا، اللہ نے میرے بیٹے کو ولی بنایا، مجھ سے تو پوچھو میں نے اپنے بیٹا فرید الدین کو پالا کس طرح ہے۔ عورتوں نے پوچھا کس طرح پالی ہو؟ وہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے فرید الدین کو بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلائی۔ جب ماں وضو بنا کر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے، جب ماں وضو بنا کر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بیٹا نظام الدین ہوتا ہے، جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے بچے کو تو بیٹا خواجہ معین الدین ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ جب پاکیزہ طریقے سے رہتے ہیں، ماں وضو بنا بنا کر بچے کو جب دعا مانگنا سکھاتی، نماز پڑھنا سکھاتی ہے تو بچہ عالم دین بنتا ہے، فقیہ وقت بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں بھی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ لیکن آج مائیں، اب تو آج کل کے بچوں کے نصیب میں ماں کا دودھ ذرا کم ہی رہتا ہے، اب تو سب امول پروڈکٹ کی اولادیں ہو گئی بھائی، اب تو لگتا ہے حق انہی کا ادا کرنا پڑے گا۔ اب ہر بچے کو چاہیے اپنے ماں کی جگہ پر ایک امول کا ڈبہ رکھ لے اور کہے میں تیرا شکر گزار ہوں مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کرتی، بول تجھے کپڑا کتنا چاہیے سال میں۔ لیکن نہیں بھائی، تم ڈبے کی اولاد نہیں، بہرحال تم اپنی ماں کی اولاد ہو، اپنی ماں کا خیال رکھو۔ آج کل مائیں اپنے بچوں کو گود میں لیتی ہیں، معصوم بچے، اور کہاں کس طرح تربیت کرتی ہے۔ ٹیلی ویژن چل رہی ہے، شاہ رخ خان ایک لات مارا، بچے نے الٹا لات اپنی ماں کو مارا، کہا دے گا میرا بیٹا کتنا بچپن سے ہی گود میں شاہ رخ کی نقل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ سب خوش ہو گئے، ہاں بڑا ایکٹنگ ہے بھائی اس میں، بڑا آگے چل کے بہت بڑا بنے گا، بہت بڑا بنے گا، ہم بھی جانتے ہیں کیا بننے والا ہے۔ تو جب بنے گا تو آپ بھی دیکھیے گا، بنے گا تو آپ بھی دیکھیے گا، اللہ جانے انڈر ورلڈ کا ڈان بنے گا یا کمر ہلانے والا وہ بیچ کا بنے گا، خدا بہتر جانے کیا بنے گا، مگر کچھ بنے گا، یہ میں بھی مانتا ہوں کچھ بنے گا۔ اور جو پاکٹ مار ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے ماں باپ کی اولاد ہوتا ہے، وہ بکریوں کا بچہ نہیں ہوتا۔ اور جو بم پھوڑ کر ہزاروں بے قصور اور معصوم انسانوں کو مار دیتا ہے، ایسا دہشت گرد گنڈا اور زمانے کا بڑا مجرم بھی اپنی ماں باپ کا ہی اولاد ہوتا ہے۔ وہ بھی بیچارہ آر ڈی ایکس کے گود میں پیدا نہیں ہوتا، وہاں جنم نہیں لیتا ہے، وہ بارود کا بچہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن والدین کو اس پر توجہ دینی ہے کہ وہ تربیت پر کن نکات کو دے رہے ہیں، لیکن چونکہ کیا کیجیے گا، والدین کی بھی تربیت دین کی نہیں ہے، والدین قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہے گھر میں کا پیک رکھا ہوا ہے اوپر میں، بچہ نے دیکھا کہ میری ماں جب قرآن شریف کو پیک اوپر میں رکھی ہے اور کہتی جب میرا سسر مرے گا تب قرآن کو اتاروں گی پڑھ کے بخشنے کے لیے، تو ایسا قرآن ایک مجھے بھی اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا نا۔ کہا کیوں؟ کہ جب میری ماں مرے گی تو مجھے بھی تو اتارنا پڑے گا، اس لیے قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو بغل میں بٹھائیے، کہا بیٹا سن میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ بچیاں بڑی ہو جاتی تب قرآن پڑھنا سکھاتے جلدی جلدی کہ الٹے سیدھے طریقے سے پڑھا دیجیے تاکہ شادی کا جب رشتہ اور پوچھے قرآن پڑھی ہے تو کہ ہاں قرآن مکمل کر چکی ہے، قرآن مکمل کر چکی۔ نہیں، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ بچہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو مانے اور قرآن اس کے دل اور دماغ پر چھایا رہے، زبان پر قرآن جاری رہے، تاکہ کل کو اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد جب تمہارا بچہ انشاءاللہ سرجن بنے گا تو آپریشن تھیٹر میں مریض لیٹا ہے اور اس کے پیٹ کا آپریشن کرنا ہے، آپ کا بچہ جب قینچی لے کر اس کے پیٹ کو کاٹنے جائے گا تو اس کی زبان سے خود بخود جو لفظ نکلیں گے وہ نکلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اپنے بچوں کو تربیت دیجیے، آپ کا بچہ انجینئر بنے، جو مکان بنا رہا ہے، نقشے بنا رہا ہے، پل بنا رہا ہے، برج بنا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر بنا رہا ہے، اللہ سے دعا کر کر بنا رہا ہے کہ اے اللہ یہ دنیاوی تدابیر اور کوشش ہم نے کر لی ہے لیکن حقیقی طور پر اس میں خیر کا فیصلہ کرنا تو یہ آپ کا کام ہے، اے اللہ اس کے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، ٹریننگ دیجیے، تربیت دیجیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو آپ تربیت دیں، اپنے بچوں کو سلیقہ سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں۔ نہیں، کیا کرتے ہیں بچے کو گود میں لیتے اب بولتے ہیں بیٹا نانا کو ذرا گالی دیتے، اب وہ بچہ بولنا نہیں جانتا، توتلی زبان ہے، میٹھی میٹھی زبان ہے، جو بولے اچھا لگے گا، گالی بھی دے گا تو دعا معلوم ہوگی۔ بچے نے ابا کی گود سے نانا کو کہا ابے بڈھا کہیں کا، نانا بھی خوش ہو گیا، واہ میرا ناتی واقعی زمانے کا سپر ہٹ۔ اندر سے 50 کا نوٹ نکالا، کہ لو بیٹا، واہ بہت اچھا بہت اچھا، ہمیں میرا ناتی نے مجھے کہا بے بڈھا چل نکل، بہت خوش ہو گیا بیچارہ۔ بچپن میں اس بچے نے گالی دیا تو گھر والے خوش ہو کے اس کو انعام دیے، تربیت ہو گئی نا، ٹریننگ ہو گئی، رجسٹرڈ ہو گیا، بکنگ ہو گئی،
بچہ بڑا ہوتا ہے، اب بڑا ہو کر جوان ہو کر اپنے بوڑھے باپ کو جب ایک تھپڑ مارتا ہے تو باپ مسجد کے کونے میں اکیلے جا کے روتا ہے، اللہ میری اولاد نافرمان ہو گئی۔ چپ جاہل، چپ بے ایمان کہیں کا، تیری اولاد نافرمان ہوئی، کس نے کیا اسے نافرمان؟ تم نے کیا ہے نافرمان۔ اسے بگاڑا کس نے؟ تم نے بگاڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کا جو طریقہ بتایا تھا وہ تم نے سکھایا اسے؟ تم نے گالی بکنا سکھایا، تم نے ڈسکو کرنا سکھایا، تم نے گانا گانا سکھایا، تم نے انتاکشری کے پروگرام میں اپنے بچوں کو بھیج کر نچوایا اور تم خوش ہو گئے کہ میرا بچہ ناچنے لگا، میرا بچہ اچھلنے لگا، میرا بچہ ڈانس کرنے لگا، میرا بچہ پڑوسن کی بیٹی کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ آپ کو انعام ملنا چاہیے۔ مسجد میں آگے آپ روتے ڈھونگ کرتے کہ میرا بچہ نالائق ہو گیا، غیر صالح ہو گیا۔ نہیں، جو تم نے سکھایا تھا وہی تمہیں مل رہا ہے۔ تم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہو، اور جھوٹ بولنا یہ بچوں کی فطرت میں تھوڑی نہ ہے، ماں باپ ٹریننگ دیتے ہیں۔ کال بیل بجی، سامنے آیا بچہ، دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیا بیٹا پاپا ہیں؟ روکیے پوچھ کر آتا ہوں، بتائیے۔ اندر گیا، ڈیڈی آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں، کیا بولوں؟ بول دو نہیں ہے۔ بچہ دروازے پہ آیا، ابا بول رہے ابا نہیں ہے۔ واہ، جھوٹ کی ٹریننگ آپ نے دی نا۔ آج آپ نے سکھایا دوست کو جا کر بول دو انکل کو ابا بول رہے ہیں ابا نہیں ہے۔ کل کو جب یہ بچہ شادی کر کر اپنا گھر بسائے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور بوڑھا آدمی آپ باپ بن کر کھانستے ہوئے دروازے پہ پہنچو گے تو بچے کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ تو آپ دے چکے نا۔ جب آپ کال بیل بجائیں گے تو آپ کا بیٹا اپنی بیوی سے کہے گا بڈھے سے کہو گھر میں نہیں ہے، اور بہو آگے کہے گی ڈیڈی آپ بھی بے وقت آ جاتے ہیں، اس وقت ان کے رہنے کا وقت تھوڑی نا، تو کیا ہے اس وقت ان کے معراج کا وقت ہے۔ جی وہ آسمان اول پر گئے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، بولے یہاں تو قضا ہو گئی تھی نا تو وہاں ادا ہو جائے گی، وہاں قضا، وہاں سورج جو ہے ابھی زوال نہیں ہوا ہوگا۔ یہ جھوٹ بولنا آپ نے سکھایا تھا، اس لیے بچوں کو سچ بولنا سکھائیے۔ بچوں کے سامنے دوسروں کی شکایت نہ کیجیے، بچوں کے سامنے کیا پیچھے بھی کسی سے جھوٹا وعدہ مت کیجیے، بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کو گالیاں نہ دیجیے۔ آپ اپنے بڑوں کو گالیاں دیجیے گا بچے بے شرم ہوں گے، کل کو آپ کو گالیاں دیں گے۔ بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہیے، ورنہ بچے دیکھیں گے میرے باپ نے میرے دادا کو گالی دی تھی تو باپ کو بھی گالی دینا ضروری ہے، ورنہ کیسے ہوگا۔ اس لیے ان پر توجہ رکھیے جب آپ کے بچے آپ کے گھر میں ہوں تو آپ صرف انصاف کی گفتگو کریں، عدل کی گفتگو کریں، دوسروں کی خوبیاں بیان کیجیے تاکہ آپ کے بچے توہ میں لگنے والے نہ بنیں، آپ کے بچے حسد اور جلن کے مجسمہ نہ بنیں، آپ کے بچے سلیقے سے چلیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، صداقت کی تعلیم دیں، عدل و مساوات کی تعلیم دیں، پوری انسانیت کی خدمت کی تعلیم دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ذہن سازی کرنی پڑے گی۔ انگریزی تعلیم کا آپ جتنا دھیان رکھتے ہیں کیا دین کی تعلیم کا آپ اتنا دھیان رکھتے ہیں؟ انگریزی تعلیم پانے کے لیے اپنے بچوں کو کس طرح صبح اٹھ کر آپ تیار کرتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ناشتہ کراتے ہیں، اس کے یونیفارم کے آئرن کا خیال رکھتے ہیں، اس کے بیگ کو تیار رکھتے ہیں، اس کی کاپیاں، اس کے کتاب آپ رکھتے ہیں، اس کے ٹفن کا خیال رکھتے ہیں، اس کے پانی کا خیال رکھتے ہیں، بچے کو جا کر پہنچاتے ہیں، لانے جاتے ہیں، آنے جانے کے درمیان اس کے نخرے کو برداشت کرتے ہیں، اسے چاکلیٹ دیتے ہیں، اس کے تمام نخروں کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائی کیا تم قرآن سکھانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کا آدھا بھی کرتے ہو؟ کیا تم قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس کا آدھا بھی کرتے ہو؟ مولانا صاحب بیچارے 200 روپے 300 روپے میں ٹیوشن کے لیے مل جاتے ہیں، گھر میں آ کے بیچارے کھڑے ہیں، ماں باپ آ کے بول رہے ہیں مولوی صاحب تب تک آپ چائے پیجیے، بچے ذرا کھیل رہے ہیں کیرم بورڈ، تھوڑا بہت دنوں کے بعد ذرا انگلی میں درد ہو رہی ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ اللہ کی کتاب پڑھانے والے کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، پڑھنے کی عظمت کیا آئے گی؟ استاذ کا احترام نہیں، استاذ کا احترام نہیں تو تعلیم نہیں آئے گی، علم نہیں آئے گا، اس کی فضیلت نہیں آئے گی۔ بچے کو پہلے تیار کیجئے، پہلے وضو بنا کے استاذ کے آنے سے قبل وہ بیٹھا رہے اور اپنے استاذ کا احترام کرے، اس لیے کہ تعلیم پانے میں استاذ کا احترام واجب ہے اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ
تمام والدین کو اپنی اولادوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو دیندار اور دین کا داعی بنانے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔